بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک جج نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ بڑے بڑے ججز کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ توہین عدالت کا کیس ہے، اور ڈپٹی کمشنر، ڈی سی او اور اسسٹنٹ کمشنر کو نہ صرف ہتھکڑی لگوائی گئی بلکہ ان کو جیل بھجوا دیا گیا، ان کو سزا سنا دی گئی۔ اتنا خوبصورت 11 صفحات پر مشتمل فیصلہ لکھا گیا ہے جج کی طرف سے، اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جوڈیشل اکیڈمی میں جہاں پر ججز کی ٹریننگ کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے وہاں پر ایسے فیصلوں کو پڑھانا چاہیے۔ ایک طرف جہاں ہم دیکھتے ہیں آج مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف درخواست آج مسترد ہوئی ہے، وہیں پہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے اس آنریبل جج کی طرف سے کہ جنہوں نے اتنے طاقتور اس ضلع کے طاقتور افسران کو، جن میں اتنا غرور، اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ مذاق سمجھتے تھے سب کو، ان کو ہتھکڑی بھی لگوائی اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی، اور وہاں پر جو صدر بار نے وہاں پر مافیا کا ساتھ دینے کی کوشش کی ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف ایک سینئر جج ہیں، ان کے خلاف الزام تھا کہ اس نے ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو جج کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تبدیلی ہے، یہ 2021 کا پاکستان ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا طاقتور نہیں ہے جس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی سینئر جج ہو یا کوئی سینئر بیوروکریٹ ہو، یہاں پر سب کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ اب عوام میں شعور آ گیا اور عوام ان ساری چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی رجسٹری میں آج 2 اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ جماعت اسلامی کے امیر آج پہنچے تھے وہاں پر سیاست چمکانے کے لیے، اور ان کے پاس اور اب کوئی ایشو تو رہ نہیں گیا۔ وہ کبھی اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن سے دور ہوتے ہیں، نہ وہ ادھر ہیں نہ وہ ادھر ہیں، اس وجہ سے اب ان کے پاس سیاست کرنے کا کوئی اور طریقہ تو تھا نہیں۔ کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آج وہ پہنچے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور جو وہاں پر پھر عدالت نے ان کی تاریخی چترول کی ہے وہ بھی قابل دید تھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج آنریبل جو عدالت ہے چیف جسٹس گلزار صاحب کی طرف سے اہم فیصلے سنائے گئے، اور ان اہم فیصلوں میں جہاں نسلہ ٹاور کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، ملٹری لینڈ پر جو جس طریقے سے کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی بڑا آج اہم حکم جاری کیا ہے، اور وہیں پہ دوسری طرف جو منسٹری آف ورکس ہے اور باقی جو سوسائٹیز ہیں جو وہاں پر سندھ حکومت کی بدماشی ہیں، سندھ حکومت کی غنڈہ گردیاں ہیں، ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو، سی ایم سندھ ہوں، سینئر بورڈ ممبر بورڈ آف ریونیو ہوں، یہ سارے کا سارا وہ مافیا ہے، کمشنر کراچی ہو جنہوں نے کراچی کو اور سندھ کو تباہ و برباد کیا ہے، اور چیف جسٹس گلزار صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ کراچی کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو ان کا حق لے کر دیں گے، جو 18ویں ترمیم کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔ آئین پاکستان میں ایک مکا کی ترمیم کر کے شریف خاندان اور زرداری خاندان نے بالآخر چیف جسٹس گلزار صاحب اس کے اوپر ایکشن لینا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کے سامنے مختلف چیزیں رکھیں۔ چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ ہے جنہوں نے اس پر سماعت کی۔ سیکرٹری دفاع نے تحریری رپورٹ جمع کروانے کے لیے عدالت میں طلب کی، مہلت طلب کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو وزارت دفاع ہے اس کو حکم جاری کیا گیا تھا چیف جسٹس گلزار صاحب کی طرف سے کہ آپ ہمیں رپورٹ دیں کہ یہ جو پراپرٹی یا جائیداد ہے ریاست کی جو دفاعی مقاصد کے لیے الاٹ کی گئی ہے وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کیسے ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر رپورٹ طلب کی تھی۔ دوران سماعت عدالت میں چیف جسٹس گلزار صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ بتائیں آپ رپورٹ لے کر آئے ہیں، تو اس پر کہا گیا کہ یہ رپورٹ ہم نہیں لے کر آئے، اس کے لیے ہمیں مہلت چاہیے۔ عدالت نے کہا آپ کو زمین دی گئی ہے اور آپ زمین پر کیا چلا رہے ہیں؟ زمین آپ کو اسٹریٹجک اور دفاع کے لیے دی گئی ہے اور آپ نے اس پر کمرشل سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ چیف جسٹس گلزار نے ریمارکس دیا کہ زمین پر شادی ہالز، سینما، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دیں، کیا یہ دفاع کے لیے ہیں؟ ایک کرنل اور میجر بادشاہ بنا ہوا ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ جو وزارت دفاع ہے وہ اس معاملے پر کچھ نہیں کہہ رہا، جس پر سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ آپ پہلے جو آپ نے کیا ہوا ہے
وہ تو بتائیں کہ جو آپ نے کمرشل ایکٹیویٹیز شروع کی ہوئی ہیں اور آپ نے یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے دفاعی زمینوں پر جو دفاع کے لیے رکھی گئی ہیں یا مختص کی گئی ہیں اور ریاست نے دی تھی کہ وہ دفاع کے پرپس کے لیے استعمال کی جائیں، وہاں پر کیسے یہ ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں؟ بہرحال عدالت نے کہا کہ جو تمام چیفز ہیں، آرمی چیف ہیں، اس کے علاوہ جو ایئر چیف ہیں، نیوی چیف ہیں، تمام چیفز کے سائنوں سے، ان کے اپنے سائنوں سے ایک رپورٹ عدالت میں 30 نومبر کو پیش کریں، جس میں ان کی طرف سے یہ رپورٹ جاری کی جائے اور یہ عدالت کو یقین دہانی کروائی جائے کہ آئندہ کسی بھی دفاعی زمین پر جو دفاعی مقصد کے لیے مختص کی گئی ہے وہاں پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ یہ کہنا تھا آنریبل چیف جسٹس گلزار صاحب کا۔ اب یہ معاملہ وہاں پہ چل رہا تھا اور یہ قانونی معاملہ ہے، دو بڑے اداروں کے درمیان معاملہ ہے۔ چیف جسٹس گلزار صاحب بہتر جانتے ہیں یا آرمی چیف صاحب بہتر جانتے ہیں وہ ان معاملات کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا، اب کی جو ہمارے ادارے ہیں وہ قانون کی بات کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سیکرٹری دفاع نے آج عدالت کے سامنے یہ بیان دیا کہ ہم اب کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اور عدالت نے کہا کہ آپ کی بات نہیں، ہم جو معزز چیفز ہیں مختلف جو فورسز کے، ان کے دستخطوں سے رپورٹ چاہیے۔ وہ تو رپورٹ 30 نومبر کو آ جائے گی، یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، لیکن حافظ نعیم جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے، وہ وہاں پر پہنچے، حافظ نعیم الرحمان، اور وہ پہنچتے ہی انہوں نے کل بھی کہا تھا میڈیا کے سامنے کہ میں اس سارے معاملے پر جاؤں گا سپریم کورٹ، چاہے مجھے سزا دے دے، مجھے توہین عدالت میں میرے ساتھ جو کرے میں جاؤں گا۔ حافظ نعیم الرحمان عدالت میں پیش ہوئے اور ڈائریکٹ روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کون ہیں؟ جواب میں حافظ نعیم نے کہا میں امیر ہوں جماعت اسلامی کراچی کا۔ سر مجھے تھوڑا سن لیں، جس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، یہاں تقریر نہ کریں، آپ کا کیس نہیں ہے، ہٹیں یہاں سے، یہاں کوئی سیاسی تقریر کی اجازت نہیں دی جاتی۔ چیف جسٹس صاحب نے حافظ نعیم الرحمان کو روسٹرم سے ہٹا دیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ میں معاوضے کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو قاضی محمد امین نے کہا آپ پلیز کوئی بات نہیں، یہاں سے آپ ہٹ جائیں، آپ نے آنریبل جو لارڈشپ ہے اس کا فیصلہ اور ان کا جو احکام ہے وہ نہیں سنا، آپ کا نہ اس کیس سے کوئی لینا نہ دینا، آپ یہاں آ کے تقریر کرنا آپ نے شروع کر دی ہے۔ بعد ازاں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے میں بنیادی مسائل پر بات کرنا چاہتا تھا، میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اگر مجھ پر توہین عدالت لگتی ہے تو لگ جائے، لیکن ہم صرف نسلہ ٹاور نہیں، جتنے متاثرین ہیں ان کے لیے جد و جہد کریں گے اور ہم یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بہرحال عدالت نے ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر ایک سینئر سول جج ہیں، خاتون سے زیادتی کا ان کے خلاف کیس ہے اور اس بنیاد پر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کا میڈیکل کروایا گیا ہے اور اس میڈیکل میں جج کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کا یہ بھی کہنا ہے کہ جج نے 15 لاکھ روپے رشوت لے کر اس کی بہن کو نوکری دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں وہ اب سامنے آ گئی ہیں، اور یہ جو کیس ہے یا جو اس میں آنریبل جو عدالتیں ہیں ان کا جو کردار ہے، اب یہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا سینئر سول جج نے جو اگر اس کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے جیسے ایک عام کرمنل درندے کو دی جاتی ہے، تاکہ کوئی بھی ایسے معزز ایوانوں میں بیٹھ کر اس کا جو مس یوز اس کو نہ کرے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک کیس تھا اور اس کیس کا ٹائٹل تھا جس کے اوپر سماعت تھی اور جس میں اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاؤالدین پیش ہوئے تھے، محمد عاصم۔ یہ ایک عاصم سرکاری ملازم ہے، اس نے ایک درخواست دی عدالت میں اور کہا کہ میرے پاس ایک مکان تھا اور وہ سرکاری مکان تھا، میں وہاں پر آیا اور میں جو وابڈا ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں یا پتہ نہیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں وہ جاب کرتا ہے، کہتا مجھے ایکسین کی کال ہے کہ آپ ابھی گجرات چلے جائیں، دفتر آپ کا کام ہے، واپس آ جائیے گا۔ میں اپنا سامان وغیرہ چھوڑ کر گجرات منڈی بہاؤالدین سے گجرات چلا گیا، واپس آتا ہوں تو میرا سامان کوئی چیز نہیں ہے، اور وہاں پر قبضہ کر لیا گیا سرکاری مکان پر، اور وہ کسی اور سرکاری افسر نے قبضہ کروایا ہوگا۔ اس بنیاد پر انہوں نے ایک درخواست دی، اور وہ درخواست تھی حصول قبضہ مکان نمبر C11 کنال کالونی منڈی بہاؤالدین۔
اس پر انہوں نے جو وابڈا کالونی کو بھی جو ہے وہ دیا، اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی درخواست دی، اور اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف بھی۔ آنریبل جج صاحب کہتے ہیں کہ جب عدالت میں اس کیس پر سماعت ہوئی تو ایک شخص آیا اور اس نے محمد عاصم ورسز اسسٹنٹ کمشنر کیس تھا، اور اس کیس میں اچھا یہ جج صاحب ہیں رو عبد الجبار خان، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، جو پریزائڈنگ افسر ہیں کنزیومر کورٹ منڈی بہودین کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کیس کال ہوا تو رانا محبوب کھڑا ہوا، رانا محبوب نامی ایک شخص نے عدالت کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کون ہیں، تو اس نے کہا کہ پہلے اس نے کہا میں سینئر ایڈوکیٹ ہوں۔ جب اس سے کہا گیا بھی آپ ایڈوکیٹ لگ نہیں رہے، تو اس نے کہا جی کہ میں 16ویں گریڈ کا افسر ہوں، اور میں یہاں پہ لٹیگیشن آفیسر ہوں، ڈسٹرکٹ جو کوارڈینیشن آفیسر کا دفتر ہے وہاں سے میں آیا ہوں، اور میں لٹیگیشن آفیسر ہوں، 16ویں گریڈ کا میں افسر ہوں۔ عدالت نے ان کو کہا بھی آپ بیٹھ جائیں، کوئی تمیز سے بات کریں، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو اس نے وہ کرسی پر بیٹھا اور پھر عدالت کی طرف گھورنے لگ گیا، اور عدالت کی طرف وہ پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا۔ عدالت نے اس کو کہا کہ آپ تمیز کریں، عدالت ہے، کمرہ عدالت ہے، یہاں پر مختلف وکلا بھی کھڑے ہیں، یہاں پر اور سائلین بھی بیٹھے ہیں، تو آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ میں پہلے اس دن گیا تھا ہائی کورٹ میں بھی ایک جج کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی ہے، اور ہائی کورٹ کے جج نے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ کہتے ہیں جب یہ بات کی تو میں نے کہا کہ اس کو بٹھائیں، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ ابھی اس کو بٹھایا تھا اور اس کو سیکشن 228 پاکستان پینل کوڈ کا 228 کے تحت اس کو نوٹس دیا، شوکاز دیا کہ کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کے کیس میں جیل بھیجا جائے۔ جب شوکاز جاری کیا اور جج صاحب کہتے ہیں کہ میں چیمبر میں گیا تو مجھے کال آئی، نمبر بھی عدالت نے بتایا 0301 ہے، اور آگے نمبر ہے اسپیسیفک۔ عدالت نے کہا کہ اس نمبر سے مجھے کال آئی، اور عدالت نے وہ جملہ اپنے انگلش کا جو ان کا فیصلہ ہے اس میں اردو میں لکھا، طارق بولدہ پیاہاں ایک ہی معاملہ ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ کسی نے مجھے کہا، تو میں نے کہا بھئی طارق کون؟ تو اس نے کہا جی ڈپٹی کمشنر بات کر رہا ہوں منڈی بہودین کا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پاگل بندہ ہے، تو یہ اس دن جا کے ہائی کورٹ کے جج کے سامنے بھی اس پر بھی چڑھ گیا، اور جج کی بھی بدتمیزی کی، اور یہ اور وہ، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہم نے اس کو بھیجا تھا۔ تو عدالت نے کہا بھی جب وہ پاگل ہے تو آپ نے اس کو کیوں بھیجا؟ تو عدالت کو کہا کہ جی بس ہم نے بھیجا، وہ میرے بہاف اور اسسٹنٹ کمشنر کے بہاف پر آیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور اسسٹنٹ کمشنر کا جو رویہ تھا اور ڈی سی کا جو رویہ تھا وہ انتہائی بدتمیزی پر مبنی تھا، عدالت نے ان کو 228 سیکشن کے تحت شوکاز جاری کیا۔ شوکاز پر وہ پیش ہونے آئے تو انہوں نے وہاں آ کر دوبارہ بجائے اس کے کہ عدالت کے سامنے کو معافی مانگتے، نہ انہوں نے شوکاز کا جواب دیا، نہ وہ عدالت سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے عدالت نے ان کو وہ کمرے عدالت میں موجود تھے جو صدر بار ہیں منڈی بہودین کے، وہ کمرے میں آئے، انہوں نے جج سے بدتمیزی کی۔ جب جج صاحب نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بھی سیکشن 228 کی کارروائی شروع کرتا ہوں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور بار کے لوگوں نے اس کو پیچھے کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ جب انہوں نے شوکاز کا جواب نہیں دیا، انہوں نے عدالتی نوٹس کا جواب نہیں دیا، نوٹس وصول کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، تو عدالت نے اس امتیاز علی اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہودین کو اور طارق علی ڈپٹی کمشنر منڈی بہودین کو انڈر سیکشن 228 پی پی سی کے تحت سزا سناتے ہوئے 3 ماہ کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب ڈی پی او منڈی بہودین کو کہا گیا کہ اس کو گرفتار کریں تو وہ گرفتار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر عدالت نے جب ان کو کہا کہ آپ کے خلاف بھی 228 کی کارروائی کا آرڈر کر دیا جائے گا، پھر ان کو گرفتار کیا گیا، اور عدالت نے کہا کہ کیونکہ یہ یہاں کے افسران ہیں تو ان کو منڈی بہودین جیل میں نہیں رکھنا، ان کو گجرات جیل میں پہنچایا جائے۔ اور پھر وہاں پر پورے ضلع کی نفری تھی، پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ بادشاہ ہیں، یہ وہ افسران ہیں جو آج بھی برطانوی سامراج کی طرح اپنے آپ کو افسر سمجھتے ہیں، لیکن ایک جج نے نہ صدر بار کی سنی، نہ ڈی سی کو کچھ سمجھا، نہ اسسٹنٹ کمشنر کو کچھ سمجھا، کیونکہ بات قانون کی تھی، بات آئین کی تھی، وہاں وہ ڈٹ گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش ہماری جو بڑی عدالتیں ہیں وہ بھی ایسے ہی طاقتور مافیا کے خلاف ڈٹ جاتی تو آج حالات ایسے نہ ہوتے۔ آج چاہے صدر بار کی کو بے عزت کیا ہے عدالت نے، اس کے باوجود آج ساری وکلا کمیونٹی ساتھ کھڑی ہے جج کے کہ ایسے دلیر ججز کی ضرورت ہے۔ جب تک ایسے فیصلے دینے والے نہیں آئیں گے کبھی ہمارے معاشرے سے یہ بدماشی، غنڈہ گردی اور یہ فساد ختم نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان کا آگے کیا بنتا ہے، کیا وہ اپیل میں جاتے ہیں، کیا چیف سیکرٹریز کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں۔ بڑا معاملہ دلچسپ ہو گیا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔